السلام علیکم ناظرین، پس پردہ کے پروگرام میں محمد اظہر صدیق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے موضوعات میں وفاقی آئینی عدالت کا امتحان، صحافی اور چشم گشا گفتگو۔ سب سے پہلے ایک بڑی شخصیت وفاقی آئینی عدالت پہنچ چکی ہے، تو یہ وفاقی آئینی عدالت کا جو وقار ہے اسے بحال کرنے کی کوشش جاری ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ بہت شکریہ۔ 9 فروری 2026 اور پیر کا دن ہے۔ ایک چیز آپ پروگرام شروع کرنے سے پہلے سے میرے سے پوچھ رہے تھے کہ وہ بسنت منانے کا الزام بڑا وائرل ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ازما بخاری نے بیسیکلی جو بات وہ چلائی اور ویڈیو بھی تھوڑی سی اتنی سی چلی، اور اس میں سے کاٹ چھاڑ کے جو ایک پرانا طریقہ کار ہے، اور مختلف چینلز میں نے اس حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں میں نے کہہ دی ہیں، اور چیزیں میں اب سارا کچھ سامنے میں لے آیا ہوں۔ یعنی میرے لیے کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے۔ اب ان سب کو اندازہ ہی نہیں ہے، ابھی تو سماعت ہونی ہے، پرسوں سماعت ہونی ہے بسنت کے حوالے سے۔ اس میں صبح متفرق درخواست ایک تو میں دائر کر رہا ہوں، جس میں کچھ 6 کے قریب بات تو وزیر اعلیٰ نے خود مان لیا۔ اب اندازہ لگائیں، یعنی ایک ایسا تہوار ہے جس میں موتیں ہوئی ہیں، پھر درجنوں کے مطابق زخمی ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، گلوں پہ، باقی ایشوز پہ۔ یہ تو میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا آپ تم کو۔ اور جب سماعت ہو رہی تھی، یعنی اس میں مختلف آرڈرز ہیں، وہ پورے آرڈرز کی کاپی جو ہے نا سکین کر کے اور اس نوٹس کے ساتھ لگائی جا رہی، آرڈرز ریپروڈیوس کیے جا رہے ہیں کہ یہ جی آرڈرز ہوئے تھے۔ اور میں نے یہ بھی واضح طور پر کہا تھا کہ محفوظ بسنت کے حوالے سے اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو وہ میں ہی لے کر گیا ہوں، اور عدالت نے محفوظ پسند کے حوالے سے آرڈرز کیے تھے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے بات، اس میں نہ کوئی سی پریشانی کی بات ہے۔ ایک بات تو میں سب کے سامنے بار بار کہتا ہوں کہ جناب، میں 3 دن کی بسنت کے سخت خلاف تھا۔ یعنی 3 دن آپ نے چھٹیاں کی، 2 چھٹیاں دے دی آپ نے، 2 چھٹیاں دے دی نا۔ 1 دن کی ہڑتال ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، ذرا یہاں بھی بتا دیں کتنا نقصان ہوا۔ اور ذرا بایوڈیٹ میں وہ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں بلین ڈالرز۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کون سے بلین ڈالرز کے حوالے سے، تفصیلات میں آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ اب اس ہیئرنگ میں جتنی ہیئرنگز ہوئیں وہ کورٹ کے مختلف آرڈرز ہیں فلاں ڈیٹ کے حوالے سے، جس میں کیا کیا کچھ کہا گیا ہے، وہ ہر چیز میں لگا چکا ہوں آلریڈی۔ اور اس کے ساتھ وہ آرڈرز لگائے ہیں جس میں ہائی کورٹ کی وجہ سے جو ہے نا یہ سیب بسنت ممکن ہو سکے۔ اس میں ڈپٹی کمشنر کا آنا، پھر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لیسکو کا آنا، پی ایچ اے کا آنا، پھر وارڈ سٹی کا آنا، مختلف لوگوں کا یہ وہاں پر آنا، اور آخر عدالت کے سامنے سارے معاملات رکھنا، یہ ایک چیز ساری میں رکھ چکا ہوں، تو ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اب یہ ہرجانے کا نوٹس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ان کو، اور ساتھ ہی یہ بات پیمرا کو بھی بھجوائی جا رہی ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں گڈیاں خریدنے کس نے کہہ دیا۔ پورا پروگرام آپ نے دیکھا نہیں، اگر دیکھا ہوتا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا۔ اور تو لوگوں کو تو پھر رہتا ہے نا، یعنی خاص طبقے کو۔ ہمارا دیکھیے، ہم تو بڑا واضح کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے اندر شہادتیں ہوئیں، پھر شہادتیں ہوئیں اسلام آباد کے اندر، بہت بڑا سانحہ ہوا۔ تو سوگ کے حوالے سے تھا۔ میں یہ کہوں کہ میں کوئی کھانا وانا نہیں گیا کسی وہاں جا کر جہاں بسنتی ہو رہی تھی وہاں نہیں بیٹھا ہوں، ایسا نہیں ہے، بالکل بیٹھا ہوں میں، اس میں ایسی کیا بات ہے۔ لیکن یہ کہنا جو ہے کہ جناب میں نے کوئی گڈیاں خریدی، میں نے ایک گڈی بھی نہیں خریدی، نہ میں نے ڈور خریدی ہے، نہ میں نے گڈی خریدی ہے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں، نہیں خریدی میں نے جی۔ اور نہ خریدنے کی وجہ نہیں، اب تو شوق نہیں رہا، سچی سی بات ہے۔ ایک دور تھا بڑے شوق سے پتنگ اڑایا کرتے تھے، اور وہ بچپن کی یادیں میں نے تازہ کی تھی اس کے اندر، تو اس لیے اس کے اندر تو ایسی بات ہے نہیں۔ یہ ڈیفیمیشن کا نوٹس دینے کے بعد انشاءاللہ میں کورٹ میں بھی آ رہا ہوں، اور کورٹ میں بھی اس بات کو میں منطقی انجام کی طرف لے کر جاؤں۔ اب آپ نے جس طرف توجہ دلوائی ہے وہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے جس طرف توجہ آپ نے دلوائی ہے۔ اور وہ معاملہ ہے کیا؟ وہ ہے جو عام شخصیت جو پوچھ رہے ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مبرہ ہے، یعنی نہ صرف اعتراض برقرار رکھا بلکہ ان کو نکال ہی دیا بغیر کہیں نہ انکوائری کے، نہ انویسٹیگیشن میں۔ کورٹوں میں معاملہ پینڈنگ پڑا تھا، وہ چیلنج کر دیا ہے وفاقی آئینی عدالت میں۔ اب وفاقی آئینی عدالت کے اندر کیس لگا ہے، اور ججز جو حکومت نے اپوائنٹ کیے ہیں وہ بیٹھے ہیں وہاں،
تو آپ کہیں کہ کوئی انصاف اور یا کوئی بہتری کی، میں تو نہیں امید رکھتا بہتری کی، لیکن جیسے طارق محمود جہانگیری پہ جو الزام تھا وہ ایک شیر کی طرح سے وہ سامنے میدان میں آئے ہیں. اب تو یہاں ڈر اور خوف ہی اتنا ہے، ججز کو ٹرانسفر کر دینا ہے، تو وہ جن ججز کو ٹرانسفر کرنا ہے اس کے بارے میں خبر بھی چلوا دی گئی کہ جناب جہاں ٹرانسفر ہونا ہے کہ وہاں کے چیف جسٹس سے کہا گیا کہ پرنسپل سیٹوں پہ رکھا جائے. یعنی یہ عدلیہ کی آزادی ہے، تباہ و برباد کر دیا عدلیہ کی آزادی کو. آسمان جہانگیر کا کانفرنس کے حوالے سارا چلائے نا، لائیو پوری قوم کے سامنے چلائے، جہاں باتیں ہوئی ہیں رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا ہوا، وفاقی وزیر قانون یا باقی ان لوگوں کو، یعنی بڑی بری طرح سے پھنس گئے وہاں پر سارے. اور وہاں جب سارا کچھ کھل کے سامنے آیا تو کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا. معذرت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں، ہم نے تو وفاقی آئینی عدالت اور وفاقی عدالت کے سامنے دروازہ کھٹکھٹانے ایک سائل کی طرح کون گیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹنگ جج جس کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے نا، سٹنگ جج اس لیے نکال جو دیا گیا اور نام بھی ہٹا دیا گیا ان کا. تو وہ ایک ریٹائر بھی نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن وہ جج تو ہے نا. ان جج کو سامنے رکھتے ہوئے اب وفاقی آئینی عدالت میں بینچ کون سا بنے گا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میں اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اس بینچ میں لازمی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت حاجی امین الدین خان صاحب خود اس معاملے کو دیکھیں. تو گیم از آن. بہت سی چیزیں ساری سامنے رکھ کے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں. ہر کوئی اس بات کو دیکھے گا اور سمجھے گا کہ کیا ہے. سر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر ان کی معاملات ان کی ڈگری کا تھا، اگر وہ وکیل برقرار ہیں تو اس بنیاد پر ان کو جج سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، جج کی کرسی سے؟ یہ سب سے پہلے دن یہ میں نے معاملہ اٹھایا تھا کہ وہ آج بھی وکیل ہیں اور وہ ڈگری کی بنیاد پر جو ہے وہ جج نہیں بنے. وہ معیار تو آرٹیکل 193 کا ہے، 2 یا 10 سال کی وکالت اور 45 سال ایج. تو دونوں میں آج بھی وکیل ہیں، وہ وکالت سے ہٹائے نہیں گئے، ٹھیک ہے نا. جج سے ہٹایا نا آپ نے، تو آج بھی وکیل برقرار ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اور یہ پوائنٹ میں نے لیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بھول نہیں سکتا نا کہ یہ پوائنٹ میں نے اٹھایا تھا. بڑا ٹو دی پوائنٹ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے میں لے کر آیا تھا ووٹ کے سامنے، اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جناب جو کہ وکیل ہیں تو اس لیے وکیل ہونے کی بنیاد پر جج بنے ہیں تو اس لیے ہٹایا تو نہیں جا سکتا ان کو. اور یہی ماسٹر سٹروک ہے جو میں نے باقاعدہ بتایا بھی، سوشل میڈیا بتایا، اخباروں میں آیا، کہتا تو رہتا ہوں، کوشش میں کرتا رہتا ہوں. باقی آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن وفاقی آئینی عدالت کو، اب وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کی جو پہلی ہسٹری ہے وہ نہیں دیکھنی، کو نئی جورسپروڈنس ایوالو کرنی ہے. وہ نئی جورسپروڈنس کیا ایوالو ہوگی وہ ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ میں بتا دوں کہ جیسے طارق محمود جہانگیری آج بھی وکیل ہیں. جب تک وکیل ہیں تو جج بھی ہیں. جب وکالت سے ہٹایا جائے گا تو پھر جج کی بات دیکھی جائے گی. جی سر ایک صحافی جن کو 50 دن زیادہ ہو گئے ہیں وہ قید میں اور لاہور میں موجود ہیں، ان کا کیس سپریم کورٹ میں پہنچ گیا، تو لاہور ہائی کورٹ نے تو انصاف نہیں دیا، آگے سپریم کورٹ میں انصاف مل جائے گا؟ لیکن میں تو بڑا سیدھا یہ معاملہ ضمانت کا سمجھتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جنہوں نے ضمانت مسترد کی ہے وہ انکنفرم، یعنی ابھی ریسنٹلی کنفرم ہوئے ہیں جج، اور میرا خیال ہے جب فیصلہ دیا تھا انکنفرم جج ہی تھے وہ. اور انہوں نے بہت سی باتیں ایسی سامنے، میں نے فیصلہ پڑھا ہے، میں تو مطمئن نہیں اس فیصلے سے، نہ میں سمجھتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق بہت ابہام ہے اس فیصلے کے اندر. اب چونکہ ضمانت بعد از گرفتاری مسترد کی ہے تو اس کی ریمیڈی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں ہے. کوئی پتہ نہیں آنے والے دن میں یہ بھی وفاقی آئینی عدالت میں سپریم کورٹ کو، ویسے تو سپریم کورٹ کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک سیشن کورٹ کے جو حالات اور واقعات ہیں اس کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ہر کوئی یہ بات واضح طور پر کر رہا ہے. اور اب کیا تو جیل میں لاہور میں ضمانت دائر ہو گئی ہے. ضمانت ہمارے دوست نے دائر کی ہے اور اس میں بہت سے اچھے پوائنٹ بھی لیے.
لیکن اس پہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے دیکھنے والی بات یہ ہے. ویسے تو یہ پہلی ڈیٹ کے اوپر نوٹس تو ہو جانا ہے, اگلی ڈیٹ کے اوپر ضمانت بنتی ہے, دیکھیں اب کیا ہوتا ہے جی. سر کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ اقوام متحدہ سے اب کچھ سیکھنے جا رہے ہیں, تو وہ ان کو سکھائیں گے یا ان سے سیکھیں گے؟ اچھا, وہ اقوام متحدہ یا باقی کیا نظام آپ کے سامنے موجود ہے, سول کورٹوں کا نظام, سیشن کورٹوں کا نظام, ہائی کورٹ کا نظام, تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو عدالتی اصلاحات پر جو ہے نا, یعنی آج بھی ہم عدالتی اصلاحات کرتے پھر رہے ہیں, یعنی بڑا کہا گیا وفاقی عالی عدالت وہ بنے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دودھ کی نہریں بہ جائیں گی, پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنتے رہے ہم. وہ جتنی کہ دودھ کی نہریں بہیں گی آپ سب نے دیکھ لیا ہے. اور وہ عدالتی اصلاحات جو ہے نا, اور یہ بھی وہ اعلامیہ بھی خود ہی جاری کرتے ہیں نا, وہ خود ہی جاری کیا وہاں سپریم کورٹ کے پی آر او نے, اور اس کے مطابق کہ چیز انصاف تک رسائی ہے, رسائی انصاف تک, دروازے بند ہیں جناب انصاف کے یہاں. ہائی کورٹ گریوینس ریڈرسل کمیٹی اور کمیشن کے نام پر کیا کر رہی ہے, بینچ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جب دل چاہے جدھر مرضی چاہے جو کچھ مرضی ہو یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں, اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. صحیح ہے نا جی. اور اب کہہ رہے ہیں جی شہری دوست جامع اور مؤثر نظام انصاف پر زور دیا ہے, زور دیا, زور ٹھک 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 زور دینا نا, یعنی وہ مائی لارڈ کیا کہتے ہیں تھوڑا مار کے نا, سائلنٹ سائلنٹ سائلنٹ, مذاق کر رہا ہوں ویسے وہ. تو اس لیے بس وہ ایک بار میں یہاں میں ایک مثال بڑی زبردست بتا رہی ہے. وہ انڈیا میں نے ایک وہ دیکھا جو وزیر اعلیٰ ہے کسی اسمبلی میں بیٹھا, بڑی تقریر چاڑ رہا ہوتا ہے, اب آ کے کچھ پوچھتے ہیں کہ جناب انعامات ملنے چاہیے. انہوں نے کہا کون سے, انہوں نے کہا جی گاڑی ملنی چاہیے. انہوں نے کہا دے دی. کچھ سونے ہیرے جواہرات کی بات, انہوں نے کہا دے دی. کوئی گھر کا انہوں نے کہا دے دی. اب یہ سارا جو کچھ کہہ رہے تو وہ سارے جو ممبران تھے وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یہ عوام کا تو بہت بڑا بھلا ہو گیا ہے. تو جب تقاضا کیا گیا انہوں نے کہا بس کہنا تھا کہہ دیا, بس کہہ دیا, بس دیٹس آل, دے دیا. میں نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ آپ کو پکڑاؤں گا جا کر دے کے آؤں گا, بس آپ نے کہا, آپ نے مانگا ہم نے دے دیا, ہے ہماری دریا دلی ہے. اس طرح انصاف آپ نے مانگا ہم نے دے دیا, یا دریا دلی ہے ہماری. اور ہماری عدالت ہے, ہماری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں باتیں کرنے والے؟ سر یہ انصاف تک رسائی ہوگی یا پھر جسٹس تک رسائی ہوگی؟ کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں, کان تو پکڑا ہی گیا نا جی. تو یہ کان ہی پکڑا گیا. جسٹس بڑا کارا جو قومی ترانہ بنایا تھا جسٹس تصدق احمد جیلانی نے, وہ جناب جسٹس فار آل, جسٹس فار آل, پتہ نہیں بند ترانہ بنا تھا. پھر جسٹس قاضی میں نام نہیں لیتا ان کا, ان کے دور میں وہ ہیومن رائٹس کے قبریں بنائی گئی تھی مدفون ہونے کے حوالے سے. تو یہ دیکھنے کا تو اچھا ہے انصاف, دیکھنے تو اچھا ہے جسٹس. اب یہ ملنا یہ ہے نا, یہ بات پوچھا کریں آپ, یہ زیادتی کرتے ہیں آپ. کسی کو ملنا یا ملنا ہماری مرضی ہے, ہماری عدالتیں ہماری مرضی ہے, آپ کون ہے باتیں کریں. ایک ترانے کے ساتھ یہ بھی ہے نا کہ ان کے گھوڑے کا نام بھی جسٹس ہے. اچھا, اب یہ مجھے تو نہیں پتا اس بارے میں, لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ ان کا گھوڑے کا نام بھی جسٹس ہے, کہا یہی جاتا ہے. اور سیٹیں عام ہوتی ہیں جناب, بس سیٹیں عام ہیں, دیٹس آل. باقی چھوڑیں آپ ان باتوں کو. سر آج ایک سیاسی شخصیت نے بڑی اہم اور مانی گفتگو کی ہے, اس گفتگو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ قومی اسمبلی کے اندر نا محمود اچکزئی نے, اپوزیشن لیڈر نے اظہار بڑا زبردست بات کہی ہے, اور یہ بات میں بڑے عرصے سے کہتا ہوں کہ ہم نے نا یہ دہشت گردی جنگ اپنے گلے ڈالی ہے. گڈ طالبان, بیڈ طالبان, امریکہ کی مدد کی, رشیا کو توڑنے کے لیے ہمیں ملا کیا, یعنی ہمیں رشیا کو توڑ کے ملا کیا, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی نا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو انہوں نے وہ باتیں محمود اچکزئی سے میں نہیں سمجھتا تھا, لیکن انہوں نے آج بڑی کھل کے بات کی. انہوں نے کہا دہشت گردی کا آغاز اس دن ہوا جب امریکی جہاز جو ہے نا اڑا, صحیح ہے نا جی, اور روسیوں نے کہا پشاور سے ہماری جاسوسی ہوتی ہے.
روسیوں نے کہا پشاور سے ہماری جوسی ہوتی ہے. امریکی روسیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا چاہتے تھے. عالمی طاقتیں پاکستان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتی تھیں. ان کے نقشے کے مطابق پاکستان کا مطلب صرف سندھ اور پنجاب ہے. انہوں نے کہا ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز بیچی. اس کی گواہی سب سے پہلے معمر قذافی نے دی. اس کے باوجود معمر قذافی کو نہیں بخشا گیا. ایک عام انسانی کو نہیں مار سکتا. دہشت گردی سے نجات کا واحد راستہ عدل ہے. بے انصافی کے نتیجے میں بھائیوں کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. آئیں اس ملک کو انصاف کے ساتھ چلائیں. بلوچ، پنجابی، سندھی، پشتون کوئی بھی کچھ نہیں مانگے گا. اور ہماری پارٹی کی جیتی ہوئی نشست ایک آدمی خریدنے گیا تھا. اس کی آڈیو جس کو چاہیے میں دوں گا. اس کے الفاظ یہ تھے کہ فلاں فلاں بیٹھے، اب جو میں نام کیا لوں اس بات کا، ٹھیک ہے نا جی. اور اب یہ ساری باتیں ہیں. اور کہا جا رہا اس کا بیٹا جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا. اب یہ باتیں ساری کھل کے اب ہونے والی ہیں. کہ یہ دور ہوتا تھا اس وقت یہ باتیں ساری ہوتی تھی. اب شاید یہ باتیں بھی نہ ہو سکیں. یہ باتیں بھی ناپید ہی ہو گئی ہیں. اور ماشاء اللہ سب بہت بات کرتے ہیں. اس پہ جواب تو ہے وزیر اعظم کو دینا چاہیے، باقی کو بھی. میں نے تو باتیں کچھ نہیں کہی، لیکن جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس کا جواب وزیر اعظم کو دینا بنتا ہے. باقی نواز شریف وغیرہ نے کیا کرنا ہے، باہر میں کھلاڑی نے کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا. سر شہباز شریف کا کوئی جواب دے بھی سکتے ہیں؟ ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. بھائی وزارت اعلیٰ مل گئی ہوئی ہے. ماشاءاللہ دیکھیں نا جی، صاحب ثروت آدمی ہیں، شادیاں ماشاءاللہ. آج کسی جگہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا تھا ایک ہی شوق ہے شادیاں کرنے کا. اب پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن آج یہ کہنا کہ وہ بہت انٹلیکچوئل آدمی ہے، میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. بس وزارت اعلیٰ مل گئی ہے، دیٹس آل. وہ موجے کر رہے ہیں، موجی. ہمارے اس پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، ہمارا پیغام اپنے دوستوں رشتہ داروں تک شیئر کیجیے. اللہ حافظ.